وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 حصہ 2، درس نمبر 1042۔ آج کا موضوع کیا ہماری منزل صرف دنیا کی کامیابی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ تمام رسولوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اپنے اپنے وقت میں ان کے رسول آئے نبوت کے واضح دلائل کے ساتھ۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے۔ وقالو، اور کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم انکار کرتے ہیں جو تعلیم دے کے تمہیں بھجوایا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم شک میں ہیں جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم تذبذب میں ہیں۔ گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا۔
اصل میں یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کا ایک مختصر بیان ہو رہا ہے۔ رسول آئے، دعوت پیش کی، قوم نے کیا کہا، کیا جواب دیا، پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اور اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا ہے پہلے۔ کل قد کذب الرسل فحق عقاب۔ تو ہر پیغمبر کی، جس طرح آج ہم عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں اپنے پیغمبر کی دعوت کو، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھنے میں آسان ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے سامعین کرام کہ تھوڑا سا اس مضمون کو تھوڑا سا آپ غور سے سنیں۔ دیکھیں ہماری مثال جو ہے وہ قوم نوح کی ہے، قوم عاد کی ہے، قوم سمود کی ہے، اور تمام رسول۔ اس وقت جو صورتحال ہے، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اول تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کی دعوت کو نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سننے کے لیے اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ آج صورتحال یہ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ جائے تو پھر تو آپ کو، یعنی یہ یعنی بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ جائے، دیکھیں میں آپ کو آسانی سے ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں، لیبارٹری ٹیسٹ، جو بعض اوقات میں آپ سے کرتا ہوں یہ بات، ٹیسٹ۔ آپ اپنا اگر محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی میں تو دنیا کے دھوکے میں نہیں ہوں، تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، بالکل واضح ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ قرآن کی اور نبی کی طریقہ کار کی، جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، اس کی اگر آپ شدت سے ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ راہ حق کے متلاشی ہیں اور آپ کو ظاہر کا دھوکہ نہیں لگا۔ آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں حق کی، دین حق کی، کہ یعنی اس راستے کی جو اللہ کا راستہ ہے، جس پر چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ لیکن اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں تو دیکھیں، یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بڑی آسان وہ ٹیسٹ ہے، بالکل فری ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ کوئی حقیقی ضرورت محسوس نہیں کر رہے اللہ کے راستے کی، یا اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کی، یا نبی کے طریقے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے پکے طور پہ۔ اور آج یعنی عام ایک ماحول یہ ہے کہ قرآن کے حکم، قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے اس وقت، نہ ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں، اور نہ رسول کا طریقہ ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ساری زندگی جو ہے سامعین کرام خواہشات نفس کے گرد گھومتی ہے، میں یہ میں بنیادی بات کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں بتا رہا، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب دیکھیں، ظاہر کا دھوکہ اگر آپ کو لگ جائے تو پھر آپ پیغمبر کی دعوت کو نہ سنیں گے، اگر سن بھی لیں تو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہ جو بیان ہو رہا ہے مضمون، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں قوم کیا جواب دیتی ہے۔ رسول آئے بالبینات، واضح دلائل لے کے۔ دلائل کیا ہیں؟ یعنی معجزے کی بات نہیں ہے۔ معجزہ، ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں کہ معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ معجزے کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے۔ وہ چند ایک پیغمبروں کے معجزات ہیں، اور وہ الگ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو اس پہ الگ بات کر لیں گے۔ عام طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور قوم عاد کا، یا یہ وہ جو تھے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جو
یعنی آباء و اجداد میں ہمارے شامل ہیں، تو ان کے کوئی معجزات نہیں ہیں۔ تو دیکھیں ایک بات بنیادی طور پہ قرآن کی روح سے نوٹ کر لیں کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں بصیرت سے، اعلیٰ بصیرت سے، بصیرت مطلب دلائل سے، ادعو الی اللہ علی بصیرت، یہ بینہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، اگرچہ ان کے معجزات ہیں، لیکن جو پہلی دعوت تھی یا جو مسلسل جو نبی کی دعوت تھی، معجزہ ان کی دعوت کی دلیل نہیں تھا، یعنی اس معجزے کی بنا انہوں نے دعوت نہیں دی، دلیل کی بنا کہ بھئی تم اللہ کے بندے ہو، اللہ ہمارا خالق ہے، اسی کی ماننا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ رسول کی ذات بینہ لے کے آتی ہے، دلائل لے کے آتی ہے، یہاں بھی بالبینات، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے بالکل واضح دلائل لے کے۔ اب ہوا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، قوم نے اپنا ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیا کہ بس ہمیں نہیں سننا ہمیں نہیں سننا، یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ بات ہم انکاری ہیں۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو میسج تو ہمیں دے رہے ہو کہ ایک اللہ ہے، اللہ ہی منزل ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ اس سے ہم انکاری ہیں۔ ہم نہ تو اللہ کو، اب یہ میں اپنی طرف سے مضمون کہہ رہا ہوں، انہوں نے یعنی اس کی تفصیل کیا تھی، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ نہ تو ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اپنے نفسانی خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اپنے معبودان باطل کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نہیں مانتے۔ بات تو یہی ہے ساری، پیغمبر آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف کہ بھئی تمہارا مقصود، محبوب، مطلوب اللہ ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروا، تو کھڑے ہو جاؤ، اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور معافی مانگو، اس سے توبہ کر لو، اس کی طرف رجوع کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ ہمارے رسول کی بھی دعوت یہ ہے، اور میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اصل میں ہماری جو ذہنیت بن گئی ہے، آج اگر ہم کسی نیک بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو پہلے تو اس کے کرامتیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی کرامت کیا ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ کرامت تو آپ کو مطلب ایسی بات جو انہونی ہو وہ تو غیر مسلم بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، جس کو ہم استدراج کہتے ہیں، اور ہیں ایسے لوگ جو آپ کو گندے اور سفلی علوم کے ذریعے آپ کو قائل کر لیتے ہیں۔ نہیں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ دلیل سے اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک میں جملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، دلیل سے اگر آپ اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں تو فبہا، اگر نہیں تو آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ بس یعنی کوئی معجزہ یا کرامت دکھا کے آپ کو مجبور کر دے، اللہ تعالیٰ کی یہ بنیادی پالیسی نہیں ہے۔ تو فردوا ایدیہم فی افواہہم، قوم نے اپنا ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیا کہ نہیں بس کرو، ہم نے نہیں سننا، ہم انکاری ہیں، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم وہ میسج جو آپ دے رہے ہو اس سے ہم انکاری ہیں، وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا، ہم شک میں ہیں، مریب، جس طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اور یہ تو میں نے آپ کو وضاحت کر دی سامنے کا، ہم تذبذب میں ہیں۔ دیکھیں ہمارا، میں جہاں تک اپنی بات کرتا ہوں اس 2021 کے مسلمانوں کی، ہمارا کوئی تذبذب نہیں ہے، پورا یقین ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ دنیا ہی منزل ہے،
ہمیں کوئی تذبذب شک نہیں ہے۔ انہوں نے جو رسولوں کی قوم تھی انہوں نے تو کہا کہ ہم شک میں ہیں اور ہم تذبذب میں ہیں، لیکن ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ہمارا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم بالکل یقینی طور پہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنانا ہے، دنیا ہی کے لیے محنت کرنی ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی ہوس اور مال سمیٹنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے، تو جلد تمہیں پتہ لگ جائے، کلا سوف تعلم ثم کلا سوف تعلم۔ بہرحال میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو کبھی شک ہوا ہے کہ بھئی میں جس دنیا کے راستے پر چل رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک نہ ہو، اور ہو سکتا ہے یہ دین اسلام کی جو دعوت ہے کہ اللہ منزل ہے اور اللہ ہو سکتا ہے یہ شک ہو؟ ہمیں کبھی شک نہیں ہوا۔ ایک عمومی طور پہ میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں، اور جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ العوام کل انعام، عوام کی مثال جانوروں کی سی ہے۔ بہرحال تو پھر کیا ہوا؟ قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے بارے میں تم شک میں ہو، جو زمین اور آسمان کا ابتدائی بنانے والا ہے۔ یہ فاطر کے لفظ استعمال ہوئے ہیں لیکن میں اس کی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ترجمہ آپ پورا سن لیں آیت کا۔ قالت رسولہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں تم شک میں ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہاری بخشش کر دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک معین مقرر یعنی مدت مقررہ تک مہلت دے۔ قالو ان انتم، پھر قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا اپنے رسولوں سے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم میں کوئی فضیلت تو نہیں ہے۔ ان انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے انسان ہو۔ تریدون، اب تم یہ چاہتے ہو، ان تصدونا عما کانا یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، اب تمہیں یعنی تریدون کہ ہمیں روک لو ان ہستیوں کی بندگی سے جس کی بندگی کرتے چلے آئے ہیں ہمارے آباء و اجداد، تو تو لے آؤ، فأتونا بسلطان، کوئی صریح سند لے آؤ۔ بہرحال اب جو آیت نمبر 10 ہے، قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ فاطر کہتے ہیں صاحب اکرام کہ ایک خلق ہے، تخلیق ہے، تخلیق مطلب پیدا کرنا، اور فاطر کہتے ہیں ابتدان، مٹیریل کے بغیر پیدا کرنے والا۔ یبدأ الخلق، ابتدان پیدا کیا، فاطر بھی اسی طرح کا معنی ہے۔ تو بہرحال تو رسولوں نے کہا کہ بھئی جب اب یہ آیت گزشتہ آیت کے تناظر میں آپ پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھیں۔ گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ فَرُدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، انہوں نے اپنا ہاتھ پیغمبروں کے منہ پہ رکھ لیا کہ بس خاموش رہو، ہم نہیں مانتے اور ہم شک میں ہیں، جو تعلیم تم پیش کر رہے ہو، جو نظریہ زندگی کا تم ہمیں پیش کر رہے ہو، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جو 10 نمبر آیت ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو قالت رسولہم افی اللہ شک، تو رسولوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ اللہ کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، جو کہ زمین و آسمان کا ابتدان پیدا کرنے والا ہے۔
اور چاہتا کیا ہے وہ؟ تھوڑا اس پہ بھی تو غور کرو اے لوگو. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ چاہتا ہے تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں اور تمہیں دنیا میں ایک وقت مقرر تک ایک اچھی زندگی دوں. تو دیکھیں اللہ کی جو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہماری روحانی ہدایت اور جو ہمارا اصل کام ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں وہی ہے پیغمبر ہے اور پھر تمام ہدایت کے اسباب جو ہیں. تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معراج تک پہنچانا چاہتا ہے. انسان کی معراج کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان کی یعنی جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے یا جو مقام ہے کہ یہ اللہ کا نائب ہے، یعنی اللہ کا نائب بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بننے کی صلاحیت دے کے دنیا میں بھجوایا ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیں، ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ کی ملاقات بڑی بھاری بات ہے. اللہ کی ملاقات دیدار اور معرفت، تقرب دیدار اور ملاقات، یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بیان کی. اچھا، اب ہماری منزل تو اللہ ہے. اب یہ ہوگا کیسے؟ ہماری انسان کی اللہ سے ملاقات ممکن کیسے ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو اللہ کا نائب بنا لے، خلیفہ بنا لے، تب اس کی ملاقات ممکن ہے. یا دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں یہی مضمون دوسرے الفاظ میں مختلف سمجھنے کے لیے، انسان اللہ سے واصل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی مضمون ہے. ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ جب یہ اپنے آپ کو یعنی جو اس میں صلاحیت موجود ہے اس کو بروئے کار لائے. اب مثال کے تو دیکھیں ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے، ہر مخلوق کی ایک صلاحیت ہے، اور اگر وہ اس صلاحیت سے کام نہ لے تو وہ فضول ہو جاتی ہے. شہد کی مکھی میں صلاحیت ہے کہ وہ شہد بنائے، لیکن ساری مکھیاں اگر نکھٹو بن جائیں تو شہد تو نہیں بن سکتا. شیر کی بھوک تب مٹے گی جب یہ شکار کے پیچھے دوڑے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب ذرائع، پنجوں میں ناخن دے دیے ہیں، داڑھوں میں اور نوچنے کی، کھسوٹنے کی، یہ ساری صلاحیت دی ہیں. اگر یہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے گا، شکار کے پیچھے دوڑے گا، خوب محنت کرے گا، شیر ہو، چیتا ہو، جو بھی شکاری جانور ہوتے ہیں نا، درندے، تو ان کو دوڑنا پڑتا ہے. ہمارے گھر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں رات کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، باہر میں کمرے سے نکلتا ہوں تو ہمارے ہاں ایک نالی ہے، اس میں چوہے، رات کے وقت چوہے آتے ہیں اس نالی کے ذریعے. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میاؤں بلی جو ہے اس نالی کے پاس دبکی ہوئی بیٹھی تھی شکار کی تلاش میں. اب ظاہر ہے کہ بلی کو تو عام طور پہ تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ہر ایک تو کوئی اسے پالتا نہیں ہے، وہ ادھر ادھر شکار کر کے یہ چوہے وغیرہ اس کا. اب اگر وہ سخت سردی میں بلی وہاں نہ بیٹھتی، اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام نہ لیتی، تو اس کے پیٹ پوجا تو وہ نہیں کر سکتی تھی. ادھر ایک چوہا آیا، اکثر ایسا ہوتا ہے وہ شکار کر لیتی ہیں، چوہا آیا، اس نے اس کو دبوچ کے کھا لیا، بھوک مٹ گئی اس کی. میں شیر کی بات کر رہا تھا. اگر شیر، چیتا، یہ سارے جانور اگر اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام نہ لیں، شکار کے پیچھے دوڑے نہیں، اس پہ جھپٹے نہیں، اس کو شکار نہ کریں، تو وہ تو بھوکے مر جائیں گے. بالکل اسی طرح سامنے کرام ہماری جو صلاحیت ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. انسان ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اب اس کو اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا راستہ بتا دیا کہ تم میرے راستے پر چلو، اس راستے کی انتہا میں ہوں.
تمہاری انتہا میں ہوں، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہیں میرے پاس آنا ہے، لیکن کیسے؟ میرے راستے پر چلو۔ وہ راستہ دین اسلام کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بتایا ہے۔ اگر انسان اپنی خدا داد صلاحیتوں سے کام نہ لے، نفس سے جہاد نہ کرے، نفس سے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا رہے اور جانے کا سوچے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ جد و جہد کرے، نہ ارادہ بنائے، نہ کوشش کرے، یہ تو سارا مسئلہ تو کوشش کا ہے۔ صرف منہ کے کہنے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، یہ تو ایک عمل کی دنیا ہے۔ جاہدوا فی اللہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو وہ تو بس مطلب یہ ہے کہ دنیا دار آدمی ہے، وہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ اب اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، ہم نے بننا ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ۔ اور دوسرا جو جملہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اپنے یعنی خدائی صفات کو اپنا لیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، تو تب بھی ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، یعنی اپنا مقام، اپنی مراد کو پالیں گے۔ اگر یعنی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جو قرآن کا مضمون ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور سب سے اچھا رنگ تو اللہ کا ہے، تو وہ تو پھر الگ بحث ہے، انشاءاللہ میں کر بھی دوں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ دیکھیں اللہ کا رنگ اپنانا ہے ہم نے، تخلقوا باخلاق اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے اخلاق کو، اللہ کے خلق، اللہ کی صفات کو اپنا لو۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اللہ کے خلیفہ آپ نہیں بن سکتے، اللہ کی صفات اپنے اندر پھر نہیں پیدا ہو سکتی آپ کی۔ یہ دیکھیں یہ ساری چاہت کا مضمون ہے۔ اور یہاں پہ رک کے میں آپ کو وہ آیت سناؤں گا کہ اگر آپ عاجلہ کے طلبگار ہیں، من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو عاجلہ کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ یعنی عاجلہ مطلب دنیا کا طلبگار ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو میں دے دوں گا جتنا چاہوں گا اور جس کو چاہوں گا، لیکن چونکہ یہ کسی اور دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہے، اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا۔ لیکن ومن اراد الآخرۃ، اگر کوئی آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہے، تو آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ آخرت میں کامیابی تو یہ ہے کہ آپ دوزخ سے نجات حاصل کر کے جنت میں چلے جائیں۔ تو اگر کوئی ایسا جنت میں جانا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے پھر اس کے مناسب کوشش بھی کرے۔ یہاں رک کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم تو اس کوشش کے نہ روادار ہیں، نہ مانتے ہیں، اللہ کی ملاقات کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر مانتے نہیں ہیں تو پھر کوشش نہیں کرتے، جب کوشش نہیں کرتے تو ہم تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال میں یہاں رک کے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، مضمون ابھی جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔
الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے قومیں تھیں، ان کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی ہے؟ کون سی تھی؟ قوم نوح و عاد و سمود۔ یہ 2021 کے مسلمان مخاطب ہیں صاحب نکرام۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود والذین من بعدہم، اور جتنے بھی رسول ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کے اپنے رسالت کی۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے، چپ کرا دیا ان کو۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے جو دعوت تم ہمارے لیے لے کے آئے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو شک میں مبتلا ہیں جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو، تذبذب میں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔